دیا جاتا ہے اس کی روح کو، دھکے پڑتے ہیں اس کی روح کو، اور نیچے تیاریاں ہو رہی ہیں اور غسل دیے جا رہے ہیں، اور ایک صاحب ایمان کی روح آسمان کے فرشتے قطار بنا کر کے استقبال کر رہے ہیں، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پہ، اتنی دیر میں جنازہ ہو جاتا ہے، میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، روح واپس لائی جاتی ہے، اور اسے جاگ کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ جس طرح نیند سے نہیں انسان جاگتا۔ اب فرشتوں نے حساب لینا ہے، یہ سیر کر رہی ہے، لیکن اللہ نے جو ڈیوٹیاں لگائی ہیں وہ پوری ہونی ہیں۔ وہ آتے ہیں اور وہ آ کے اسے جب اٹھاتے ہیں، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ عصر کی نماز کا ٹائم جا رہا ہے، تو یہ اٹھتے سار ہی کہتا ہے، نماز کی فکر کرتا تھا نا، نماز کی ٹینشن لیتا، مجھے لگتا ہے کہ میری نماز کا ٹائم جا رہا ہے، میں نے نماز پڑھنی۔ قال اللہ تعالی کل الینا راجعون، وقال کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ کی حمد حضور نبی کائنات علیہ السلام کی پاک ذات پہ درود و سلام کے بعد، قابل احترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے بچوں، پردہ نشیں اسلامی ماں اور بہنوں، ہم سب کو یہ بات بڑی اچھی طرح معلوم ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ کسی کو ہمیشہ کی زندگی دنیا میں اللہ نے نہیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یہ اصول بیان کیا ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کسی بھی بشر کے لیے یہاں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہم نے یہ چیز بنائی ہی نہیں ہے۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی فرمایا کہ آپ بھی اس زندگی کو چھوڑیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے تنگ آ کے بعض دفعہ کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا، آپ کو مارنے کا پروگرام بناتے، تو انہیں اللہ تعالی نے یہ بتایا أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، جب ان کا وقت آئے گا یہ چلے جائیں گے، لیکن ان کے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ تم بیٹھے رہو گے۔ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، بعض دفعہ ہم بھی کسی کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں، تو یہ نہیں کہ اگر وہ مر جائے گا تو انتظار کرنے والے کو اللہ کوئی ہمیشہ کی زندگی دے دیں گے۔ یہاں ہمارے خاندانوں میں، گھروں میں آپ اکثر یہ بات سنیں گے کہ ایک لینا مردہ ہی نہیں مگروں لیندہ ہی نہیں۔ جو یہ کر رہا ہے یا کہہ رہا ہے، جس کے بارے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مرتا ہی نہیں، اگر وہ مر جائے تو کہنے والے نے کون سا ہمیشہ بیٹھا رہنا۔ یہ فرمایا أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، جس کے بارے تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ چلا جائے، یہ مر جائے، جب وہ چلا جائے گا، فوت ہو جائے گا، تو جو اس کی موت کا انتظار کر رہا ہے، یا جو کسی کو قتل کر رہا ہے، جان سے مار رہا ہے، تو مارنے والا اسے بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسے کوئی نہ بھی مارے لیکن موت اسے آئے گی۔ یہ دنیا کی بہت بڑی حقیقت ہے۔ جس طرح زندگی جینا، یہ بچہ پیدا ہوا ہے فلاں کے گھر میں، اس کا نام یہ ہے، اس کا ابو فلاں ہے، اس کی ماں فلاں، اس کا گھر فلاں ہے، یہ کرائے پہ ہے، یہ اپنے مکان پہ ہے، جس طرح یہ حقیقتیں ہیں
اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ اس کی قبر ہے، یہ اس کی قبر ہے، یہ اس کی قبر ہے۔ اللہ تعالی نے انسانوں کو یا دوسری مخلوقات کو اس جہاں میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا، لیکن دوسری مخلوقات کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا انسانوں جیسا حساب کتاب نہیں، ان کے لیے انسانوں جیسی شریعتیں نہیں، لیکن انسان چونکہ ان تمام مخلوقات پہ افضل ہے، فائز ہے، اس لیے اللہ تعالی نے اس کے ذمے اپنی فرما برداری کے کام بھی لگائے ہیں، اور ان کاموں کو قبول کرنا کہ میں یہ کام کروں گا، اس معاہدے کا نام اسلام ہے۔ اسلام کے لفظی معنی ہے فرما برداری، یعنی معاہدہ کر لینا کہ جتنے کام اللہ اپنے رسول کے ذریعے سے قرآن اور حدیث میں دین بن کے میرے ذمے لگیں گے، میں فرما برداری کے ساتھ وہ کام کروں گا، مجبور، پریشان ہو کے، طبیعت سے بیزار ہو کے اور پریشانی کی حالت میں اور مجبوری سمجھ کے نہیں کروں گا، بلکہ میں یہ تمام ذمہ داریاں، میں یہ تمام کام فرما برداری کی حالت میں کروں گا۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت میں بالکل خوش دلی سے کروں گا۔ اس خوش دلی سے اللہ کی باتیں ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہم جیسی تیسی زندگی گزارتے ہیں، اور میرے سمیت ہم یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے ہر کسی کا کوئی نہ کوئی قریبی فوت ہوا ہے جس کے ساتھ ہم نے زندگی گزاری۔ ہماری اس کے ساتھ ملاقاتیں رہیں، ہماری اس کے ساتھ الیک سلیک رہی۔ کتنے سارے لوگ جو ہمیں جانتے تھے اور جنہیں ہم جانتے تھے، اور ہمیں ان کے حالات سے، ان کی خواہشوں سے وہ کہتے تھے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور ہم بعض دفعہ کہتے بھی ہیں اللہ بخشے ابا جی کی خواہش یہ تھی، اللہ بخشے نانی جی کی خواہش یہ تھی، اللہ بخشے نانا جی کی خواہش یہ تھی، اللہ بخشے دادا جی یہ کہتے تھے، دادی جی یہ کہتی تھی، میرا بھائی یہ کہتا تھا، میرے کزن یہ کہتے تھے۔ تو جو فوت ہو جاتا ہے اس کے بارے پھر ہم باتیں کرتے ہیں، جس طرح وہ ہماری باتوں کا مرکز بن جاتا ہے لیکن وہ ہوتا نہیں ہے، اسی طرح ہم بھی ایک دن کسی نہ کسی کی باتوں کا مرکز بن جائیں گے۔ کوئی ہمیں اچھے لفظوں میں یاد کرے گا اور کوئی ہمیں برے لفظوں میں یاد کرے گا، لیکن اس وقت ہم نہیں ہوں گے، اور جتنے کام ہم نے اپنے لیے کیے ہوئے ہوں گے، اپنی دنیا کے لیے کیے ہوں گے، اپنی ذاتی بہتری کے لیے کیے ہوئے ہوں گے، وہ کام جو دنیا کی ترقی کے لیے ہم نے کیے ہوئے ہوں گے، ان کاموں کا قبر میں، حشر میں کہیں بھی تذکرہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اے اللہ میں تجھ سے حسن خاتمہ کا سوال کرتا ہوں۔ حسن خاتمہ کا مطلب یہ ہے کہ جب میں تیرے پاس آؤں تو ایسے خوبصورت طریقے سے آؤں کہ تو مجھ سے راضی ہو اور میں تجھ سے راضی، میں تیری فرما برداری میں ہوں، میں تیری اطاعت میں تیرے پاس آؤں، اور پھر اکیلی دعا نہیں بلکہ ساری زندگی اللہ کی فرما برداری میں دی، ہر چیز ہونے کے باوجود اللہ کی بندگی والی زندگی کو پسند فرمایا۔ اسی جہاں میں اس وقت بڑے بڑے جابر، مختلف قبیلوں کے وڈیرے بھی تھے، لیکن ان کا انجام بڑا بدتر ہوا، اور انجام بدتر ہونے کے ساتھ ہی جو اگلی زندگی ہے وہ اس سے بھی بدترین زندگی جو ہے ان کی شروعات ہو گئی۔
جنہوں نے مخالفت کی وہ بھی نہیں رہے اور جنہوں نے کہا مانا وہ بھی نہیں رہے. لیکن فرق یہ ہے کہ ہزاروں سال سینکڑوں سال انہیں بیت گئے ہیں جن کا اختتام ایمان پہ ہوا, جن کا خاتمہ ایمان پہ ہوا, ان کی آنکھیں بند ہوئیں, اللہ نے ان کی اگلی زندگی کو جنت بنا دیا. اور جن کا اختتام اللہ کے رسول کی دشمنی, دین کی دشمنی اور مخالفت پہ ہوا, ان کی آنکھیں بند ہوتے سار ہی ان کی اگلی زندگی کو اللہ نے دوزخ بنا دی. رسول رحمت علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ ایک صاحب ایمان شخص کسی بھی لمحے اپنی موت سے بے خبر نہیں ہوتا, بلکہ ہر صبح یہ دعا سکھائی گئی ہے تاکہ موت یاد رہے, الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی. میں اس اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے اس موت کے بعد مجھے زندہ کیا, جس موت کا نام نیند ہے. اور یہ بھی ایک موت کی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے وڈیرا ہونے کا, اپنے بزنس مین ہونے کا کوئی خیال نہیں رہتا, وہ ہر چیز سے بے خبر ہو کر کے ایک نئی دنیا میں چلا جاتا ہے جسے ہم نیند کی دنیا کہتے ہیں. اس کے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے, جب تک وہ جاگ کے حالت بیداری میں نہ آ جائے تب تک اسے دنیا جہان کے منظروں کی کوئی خبر نہیں ہوتی. تو یہ نیند موت کی ایک بہن ہے اور یہ موت کی ایک کیفیت کی شکل ہے. اس کے بعد روزانہ صبح ہماری زبان پہ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے کہ کسی لمحے ایک مسلمان کو موت سے غافل نہیں ہونا چاہیے. الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی. میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں کہ جس اللہ نے مجھے موت دینے کے بعد کیا کیا, زندہ کیا. اور شام کو جب سونے لگتا ہے تو اس وقت بھی یہ جملے دیے کہ یہ کہنے ہیں, اللہم بسمک اموت و احیا. میں نیند میں جا رہا ہوں, موت میں جا رہا ہوں. اللہ یہ موت بسمک تیرے نام سے, اموت یہ خاتمہ یعنی سچ مچ حقیقی موت بھی آئے تو میں تیرے نام پہ مرنا چاہتا ہوں, میں کسی غیر کے نام پہ نہیں مرنا چاہتا. یہ درس ہے ہر صبح کا, ہر شام کا. میں کسی بابے کے نام پہ نہیں مرنا چاہتا, میں کسی کلندر دوراں کے نام پہ نہیں. میری یہ جان تیرے لیے, میری عارضی نیند موت اس کا آغاز بھی تیرے نام سے. لیکن جب میری سچ مچ موت کا وقت آئے میری تجھ سے اپیل یہ ہے, اسألک حسن الخاتمہ, کہ میری زبان پہ پھر بھی تیرا نام ہو, میں مروں تو تیرے نام پہ مروں, اور پھر اس موت کے بعد میں دوبارہ اٹھوں تو تیرے نام پہ اٹھوں. اللہم بسمک اموت و احیا. میں تیرے نام کے ساتھ, بسمک تیرا نام لے کے, اموت میں مر رہا ہوں, و احیا اور اس نیند کے بعد اگر میں اٹھوں گا تو تیرے حکم سے اٹھوں گا, تیرا حکم نہ ہوا تو یہ نیند کی غفلت سے اور اس نیند سے حالت بیداری میں مجھے کوئی نہیں لا سکتا. روزانہ صبح و شام ہمیں یہ موت یاد کروائی گئی ہے. ہر شام کا سورج ڈوب کے ہمیں مرنے کا درس دیتا ہے, ہر صبح کا سورج طلوع ہو کے ہمیں زندگی کا درس دیتا ہے کہ جس طرح سورج سامنے آتا ہے یہ زندگی ہے, جس طرح آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. جب ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے, توجہ فرمائیے, ہماری آنکھوں سے اوجھل ہونے کے بعد یہ سورج کہیں اور چلا جاتا ہے اور کسی اور کو نظر آتا ہے. اسی طرح ہم جب یہاں سے چلے جاتے ہیں ہم انسانوں کی آنکھوں سے تو اوجھل ہو جاتے ہیں لیکن آگے ہم ایک نئے جہان میں چلے جاتے ہیں. یہاں کی چیزیں ہمیں نظر آنا بند ہو جاتی ہیں, آنکھیں بند ہو کے ایک نیا جہان ہمیں نظر آنے لگ جاتا ہے, جس جہاں کو مرنے کے بعد برزخ کا جہاں کہتے ہیں. اور یہ جہاں حشر تک, اٹھانے تک یہ وقوع پذیر رہتا ہے
یہ قبر کی زندگی ہے، یہ برزخ کی زندگی ہے. قیامت کب آئے گی کوئی معلوم نہیں. موت کسی لمحے بھی آ سکتی ہے، اور مرنے کے بعد قیامت تک کتنی صدیاں ہیں، کتنی صدیاں قبروں میں لیٹے رہیں گے کوئی معلوم نہیں. ہم سے پہلے جو قبروں میں گئے کیا ہو رہا ہے ہمیں کوئی خبر نہیں. لیکن وہ ایک جہاں میں ہیں، یا تکلیف کے جہاں میں ہیں یا خوشی کے جہاں میں. آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی، ایک صاحب ایمان شخص جب اس کی موت کا وقت آتا ہے اور اس نے آخرت کی تیاری کی ہوتی ہے، ہر صبح و شام وہ موت کو سامنے رکھتا ہے، تو فرشتوں کو دیکھ کر کے اسے اجنبیت نہیں ہوتی، اسے حیرانی نہیں ہوتی. فرمایا ملک الموت آتا ہے بڑے خوبصورت ایک انسان کی شکل میں، اور اس کے ساتھ فرشتوں کا ایک لشکر ہوتا ہے، اور ان فرشتوں کے چہرے بھی نور کے ہوتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں جنت کا کفن ہوتا ہے، اور ان کے پاس جنت کی خوشبوؤں میں سے خوشبو ہوتی ہے. اور یہ آ کے اس بندے کو اللہ کی طرف سے سلامتی کا پیغام پیش کرتے ہیں. یہ وہ نہیں کہ جو آخرت سے موت سے بے خبر تھا، دھیان ہی نہیں تھا، وہ تو ڈر جائے گا یہ کیا ہونے لگا. لیکن جو ہر صبح و شام اس دعا کو مفہوم کے ساتھ، علم کے ساتھ، فہم کے ساتھ پڑھتا تھا، اللہ میں مر رہا ہوں تیرے نام سے، اللہ میں اٹھ رہا ہوں تیرے نام سے. فلانا مر گیا میں نے بھی مرنا ہے، وہ ساتھ کچھ نہیں لے کے گیا میں نے بھی نہیں لے کے جانا. اس کے بعد اگر نیکی کا ذکر ہے تو میں نے بھی اپنے بعد نیکی کا کوئی نہ کوئی ذکر چھوڑ کے جانا. یہ خوبصورت منظر سبحان اللہ. اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ، اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے. یہ خوبصورت فرشتے فیقعدانی، اس کو بٹھاتے ہیں یہ قبر میں، اور اس سے پہلے کیا کہتے ہیں اخرجی ایتها النفس المطمئنہ الی ربکی راضیۃ مرضیہ. اے پاک روح اس جسم سے باہر آ، تیرا رب تجھ سے بڑا خوش ہے. یہ کون سی روح ہے؟ آخرت سے غافل روح. سارا دن صبح و شام ہمارے گھروں کے اندر مکر بڑے ہیں. مکر سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہمارے گھر کی خواتین نے چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو اپنے لیے عذاب سمجھ رکھا ہے. ہم بڑے پریشان ہیں، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں. لیکن یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا کی پریشانی کو کسی کھاتے میں نہیں لکھا، یہ قبر کے بارے پریشان رہا. یہاں خواتین اکٹھی ہو کے بیٹھی ہوں کہیں گلی محلے میں، آپ اپنی بیویوں سے ماؤں سے پوچھیں وہ کوئی قبر حشر کی فکر کرتی ہیں یا 9 ساس دیاں چگلیں آپس نہیں ختم ہو دیں. یہ مکر ہے، مکر. خیر والی روح، ایمان والی روح جس نے اس دن کی تیاری کی اور اس دن کو یاد کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑتی رہی، اللہ جب میری روح جسم سے نکلے تو تم مجھ سے راضی ہو، اللہ میں تجھ پہ راضی ہوں، مجھے دنیا کی جو چیزیں دی مجھے تیرے ساتھ کوئی شکوہ نہیں، تو نے جہاں رکھا میں تجھ سے خوش ہوں. ہم انسانوں سے تو ناخوش ہیں، ہم ایک دوسرے سے تو ناخوش ہیں. ہماری ناخوشی کا یہ عالم ہے کہ ہم اپنے اللہ سے بھی ناخوش ہیں. کبھی ہم اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے، تنہائی میں اسے یاد نہیں کرتے، اپنی قبر حشر کی فکر نہیں کرتے. دنیا جہاں کی ہمیں فکر ہے، کرکٹ کی گیم لگی ہو تو ہارنے جیتنے کی ہمیں فکر ہے، گلی محلے کی ہمیں ٹینشن ہے. نہیں ٹینشن تو ہم خود کو اپنی اپنی الگ الگ، قبر کی فکر نہیں. اٹیک ہو چکے ہیں کئی بندوں کو، پھر پتھر دل ہیں، آخرت کی فکر نہیں. سٹنٹ پڑ چکے ہیں دلوں میں، ڈاکٹر کہہ چکے ہیں کسی لمحے بھی موت آ جائے گی، لیکن پھر دونوں ہاتھوں سے مال اکٹھا کر رہے. اخرجی الی ربکی ایتها النفس المطمئنہ.
اللہ پہ مطمئن ہونے والی روح، اللہ پہ خوش ہونے والی روح، اللہ کو خوش کرنے والی روح، نکل اپنے رب کی طرف، تیرا رب بھی آ تو اسے خوش ہے. تسیل الروح، اس کی روح نکلتی ہے جس طرح مشکیزے سے آسانی کے ساتھ پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے. کما تسیل الماء من القرب، جس طرح کولر سے، گلاس سے، مٹکے سے باہر ٹھنڈک کی شبنم جو جم جاتی ہے اور وہ بڑی نرمی کے ساتھ، یا جس طرح پسینے کی بوند انسان کے جسم سے ٹپکتی ہے اور اس کی کوئی تکلیف انسان کو محسوس نہیں ہوتی، اس اطمینان والی روح کو اللہ کے فرشتے اس طرح اس کے جسم سے عزت کے ساتھ نکالتے. اور جس طرح پھول کھلنے سے یا عطر کی شیشی بند پڑی ہوئی ہو، اسے اچانک کوئی کھولے تو خوشبو نہیں پھیل جاتی، بند پڑی ہو تو خوشبو نہیں آتی. جو ہی کوئی شیشی کھولتا ہے تو دوست پوچھتے ہیں کون سا عطر ہے، کون سی خوشبو ہے، پوچھتے ہیں نا. حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہی اس کی روح جسم سے نکلتی ہے یوں سمجھیے کہ عطر کی شیشی کھل جاتی ہے، خوشبو پھیل جاتی ہے. کہاں تک؟ الی السماء، آسمانوں تک. پھر اسے وہ فرشتے، ایمان والی، نماز کی فکر کرنے والی روح، فجر رہ جائے تو پریشان ہونے والی روح، کسی کا نقصان ہو جائے تو تکلیف میں مبتلا رہنے والی روح، قرآن کی تلاوت رہ جائے تو کرب محسوس کرنے والی روح، نیکی کا کام کر لے تو خوش ہو جانے والی روح، دونوں ہاتھوں کے ساتھ خیر لوٹنے والی روح، اپنی رات کے لمحوں میں اٹھ کے مصلی پہ کھڑی ہو کے رات کو رو کے رب کو منانے والی روح. یہاں کوئی ٹینشن نہیں، نیندیں ہیں، راتیں ہیں. تقریباً 90 سال کسی کی عمر ہو تو میرے خیال میں یہ کوئی شاید 33,000 دن بنتے ہیں. یہ ٹوٹل پونجی ہے ہمارے پاس. اگر 30 سال کے ہیں تو 11,000 دن کا سرمایہ کھا کے بیٹھے ہیں. اس کھائے گئے دنوں کے سرمایے میں اپنی اس روح کو پاک کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ ہماری روحوں پہ میل چڑھ چکی ہے، پتھروں کی سیاہی کی طرح دلوں پہ سیاہیاں چڑھ چکی ہیں. نہ رونا آتا ہے، نہ گناہ یاد آتے ہیں، نہ رب یاد، نہ آخرت یاد، نہ رب کا رسول یاد. لہذا سب و شام ہماری محفلوں کے اندر ایرے غیرے کی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹینشنوں کی باتیں ہیں. گھروں میں بیٹھ جاؤ تو دنیا داری کی باتیں ہیں، کوئی اس سے تنگ ہے، کوئی اس سے تنگ ہے. اگر دو جناب علی بھائیوں کی بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، انہیں ایک دوسرے سے تکلیف ہے، دو بھائی ایک دوسرے سے بیزار ہیں، امی ابے کے منہ بنے ہوئے ہیں، خاندان آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں. یوں ہوتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح صرف یہ لوگ دنیا کی ٹینشن لینے کے لیے دنیا میں آئے ہیں. جس بندے کو سچ مچ یہ معلوم پڑ جائے کہ یہ سامنے جو جناب علی سیلاب میرے گزر رہا ہے یہ تھوڑی دیر کے بعد اتنی طغیانی اختیار کر لے گا کہ مجھ سے گزرا نہیں جائے گا، اور جب گزرا نہیں جائے گا تو موت مقدر بن جائے گی. اس طرح کی طغیانی جس کے سامنے ہو پھر وہ جوتے کی ٹینشن نہیں لیتا، وہ ننگے پاؤں ہی جلدی جلدی اس چھوٹے سیلاب کو کراس کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. بڑی تکلیفیں کھڑی ہیں. ابھی حدیث کا دوسرا منظرنامہ بھی کہ ایک فاسق فاجر، ایک رب سے بیزار، دین سے دور، بے نمازی. چونکہ حدیث میں آتا ہے، رسول رحمت علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ صبح صبح ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے، اے لوگو تم نے اپنے گناہوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا ہے. اپنے گناہوں سے، تم نے اپنے گناہوں سے. سب سے بدتر گناہ یہ ہے کہ انسان یہ یقین بھی رکھتا ہو قبر ہے لیکن تیاری نہ کرے، سستی کی نظر کرے اپنی زندگی کو. فرشتہ آواز لگاتا ہے کہ تم نے اپنے گناہوں سے
جو جہنم کی آگ کو بھڑکا دیا ہے، اٹھو فجر کی نماز پڑھ لو، تمہاری یہ فجر کی نماز اس آگ کو ٹھنڈا کر دے گی. یہ فکر اٹھائے گی تجھے. فرشتے تکریم کسے دیں گے؟ کس روح کو عزت دیں گے؟ جس نے اس دن کی عزت حاصل کرنے کے لیے سوچا ہوگا. جس نے سوچا ہی نہیں وہ کیا کہے گا؟ لا ادری ہی ہاتھ لا ادری، مینوں تے پتہ ہی نہیں سی کہ میرے نال اے ہونا ہے، اے دن مینوں پیش ہونا ہے، میری تو تیاری نہیں تھی. یہ حدیث میں ہے ہی ہاتھ ہائے ہائے کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، لا ادری مجھے میرا تو دھیان ہی نہیں تھا. اتنی غفلت تھی. کرتا کیا رہا ہے؟ دنیا کے گورکھ دندوں میں چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں الجھا رہا، اور ان پریشانیوں میں الجھ کر کے آخرت کی پریشانی کو بھول جانا، اس سے بڑا مکر کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا فریب اور دھوکہ کوئی نہیں ہے، جس فریب اور دھوکے کے اندر ہم سارے اس وقت جو ہیں وہ مبتلا ہو چکے ہیں. ضدیں ہیں، کیڑے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا برداشت نہیں ہے. یہ سب کس لیے محاذ کھلے ہوئے ہیں؟ صرف اس لیے کہ جس محاذ کی تیاری کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، اس محاذ کی طرف ہمارا دھیان نہیں. یہ فرشتے پھر اس روح کو جنت کے بنے کفن میں، کیا وہ غلاف ہے، لباس ہے، دنیا جہاں کا سرمایہ جس کے دھاگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس مخملی قالین کے اوپر اسے عزت اور تکریم کے ساتھ رکھ کے اس کی خوشبو آسمانوں تلک پھیل جاتی ہے. فرشتے سونگتے ہیں اور تذکرے ہوتے ہیں کہ کون سا صاحب ایمان آ رہا ہے، کون سا صاحب ایمان رہا. یہ راتوں کی تنہائیوں میں رونے والا، یہ اللہ سے معافیاں مانگنے والا، استغفار کرنے والا، لوگوں کے کام آنے والا، آخرت کی تیاری کے اندر نیکی کر کے نیکی کو بھلا دینے والا، احسان جتلا کے اذیتیں دے کے نیکی ضائع کرنے سے بچنے والا، زبان کی حفاظت کرنے والا، اپنے آپ کو اللہ کے رسول کی سچی اطاعت میں دینے والا، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے والا، جن کی زندگیاں گزر گئی ہیں علی حجویری کو راضی کرتے ہوئے. حضرات رب ان سے کیسے راضی؟ وہ رب پہ کیسے راضی؟ یہ ابھی پچھلے دنوں عرس ہوا، آج کل بھی اس کی کچھ باقیات جاری ہیں، اور لوگ بابے کو راضی کرنے کے لیے پیدل چل کے ملتان سے آ رہے، اور رب کے لیے ان سے پوچھو فجر آتی ہے نہیں، نماز آتی ہے نہیں، فجر پڑی ہے. ہماری دل کی نماز ہے، نہ نیتی نہ قضا کی تھی. تمہارے باپ کی شریعت ہے کہ تم نے اپنے ڈائلاگ بنا رکھے ہیں کہ نہ نیتی نہ قضا کی تھی. اور لوگوں دین رب کا، رب کے رسول کا، قال اللہ قال رسول اللہ، یہ دین ہے. قرآن میں حدیث میں 5 نمازیں فرض ہیں، اللہ کے لیے سجدہ ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، مال نصاب کو پہنچے زکات فرض ہے، استطاعت ہو تو حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، اشہدو اللہ الہ الا اللہ، ساری زندگی رب کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یہ فرض ہے. محمد الرسول اللہ، دین وہ ہے جو محمد الرسول اللہ نے دیا ہے. اس بات پہ ایمان رکھ کے اللہ کے رسول کی بات کو ماننا، یہ اس آخری سانس تک فرض ہے. یہ ہے وہ روح، اخرجی، نکل رہی ہے تو النفس المطمئنہ، ایمان پہ مطمئن ہو جانے والی روح، رسول اللہ کی ذات پہ، آپ کی بات پہ مطمئن ہو جانے والی روح. تو نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف نہیں دیکھا. تو اللہ کا کہاں مانتا رہا، اللہ کے حبیب کا کہاں مانتا. آسمانوں پہ لے جایا جاتا ہے، پہلے آسمان کے فرشتے استقبال کرتے ہیں، دوسرے آسمان کے، تیسرے آسمان کے، چوتھے آسمان کے، اور ادھر اس کے غسل کی تیاریاں ہو رہی ہیں. یہ جسم نیچے پڑا ہوا ہے، جس طرح سوئے ہوئے بندے کو اپنے جسم کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کس حالت میں لیٹا ہوا ہے، اسی طرح موت میں بھی
یہ روح جس طرح ہم خواب میں کہیں اور پھر رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں گھر کی چارپائی پہ لیٹے ہوتے ہیں، اس کا جسم زمین میں ہمارے پاس ہوتا ہے، اس کی روح آسمانوں کی سیریں کر رہی ہوتی ہے، اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا، کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہائے وائے ہو رہا ہے، لوگ رو دھو رہے ہیں۔ یہ اپنا پورا انتظام کر کے آیا ہے، یہ ہر اس چیز سے بچ کے آیا ہے، یہ وراثت میں آگا پیچھا نہیں کر کے آیا کہ فرشتے اس کو مرنے کے بعد اس کی جناب بیلی روح کو سختی کے ساتھ نہ کھینچیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، لوگوں اگر تمہیں نظر آئے کہ جن لوگوں نے ظلم کیے، زیادتیاں کی، بچوں کے حق کھائے، بیٹیوں کے حق کھائے، رب کے نام کا کلمہ پڑھا، دیا کسی اور کے نام کا، اور دین پہ ڈاکے ڈالے اور آخرت سے غافل رہے، اگر ہم تم کو دکھائیں کہ فرشتے ان کی روح کس طرح قبض کرتے ہیں، باسطو، فرشتے اپنا پنجہ ان کو ڈال لیتے ہیں، اور حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے کہ ان کی روح پھر اس طرح نکالتے ہیں جس طرح مخملی کپڑے کو کیلوں پہ بکھیر دیا جائے اور کیل اس میں چبھ جائیں اور اسے ایک سائیڈ سے پکڑ کر کے کھینچا جائے اور وہ کرچی کرچی ہو کے پرخچے پرخچے اس کے اڑ جائیں۔ یہ جو تکلیف کی شدت کی انتہا ہے اس ظالم بندے کی روح۔ اور پھر ایک جگہ یہ بھی ہے قرآن مجید میں کہ فرشتے اس کو مارتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تم دیکھو جو منکر تھے کہ کس طرح ہم ان کی روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ کفر الملائکہ یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے منہ پہ تھپڑ مارتے، مکے مارتے ہیں، اور ایک ایک مکہ لوہے کے متارک سے مضبوط پیس دیتے ہیں اس کی روح کو۔ یہ ظالم روح، یہ آخرت سے غافل اور بے خبر روح سارا دن یہ سوچتا تھا اس کو دھوکہ کس طرح دینا ہے، اس کو ٹھگی کس طرح لگانی ہے، بیٹی کے حق پہ ڈاکہ کس طرح مارنا ہے، اس کے ساتھ فرار کس طرح کرنا ہے، اس کے ساتھ بے ایمانی کس طرح کرنی ہے، اس کو تکلیف کس طرح دینی۔ صبح سے شام تک ہماری محفلوں میں بیٹھ کے دیکھو، آؤ دوستو میرے ساتھ چلو، اس معاشرے کا انالیسس کرو، کہیں کوئی محفل بیٹھی ہو جو آخرت پہ غور کر رہی ہو، مجھے بھی دکھاؤ، میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ کہیں لڈو کی مجلسیں ہیں، کہیں تاشے ہیں، کہیں سیاحت کے سفر ہیں، کہیں کھانے پینے کے ڈھابوں پہ رش ہیں، کہیں ہوٹلنگ ہے، کہیں فضول بیٹھے ہوئے موبائلوں سے لگے ہوئے ہیں، کہیں ٹیلی ویژن کے پروگرام ہیں، اور آوارہ گردی آوارہ مزاجی اتنی ہے کہ اگر کوئی سیانے بھی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ پرانے دکھ پھول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں بھی اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ یہ تکلیف کے منظر، بدترین ٹاٹ، بدبودار ٹاٹ، اور جو ہی اس کی روح جسم سے نکلتی ہے اور کائنات پہ بدبو پھیل جاتی ہے، ہر آسمان کا فرشتہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ اس کے جسم کو نیچے غسل دیا جا رہا ہے، خوشبوئیں لگا جا رہی ہیں، اور روح ہے کہ تھپڑ کھا رہی ہے، دھوکے کھا رہی ہے، اور اعلان ہو رہا ہے فلاں چودھری صاحب وفات پا گئے ہیں، اور چودھری صاحب کی فرشتے لتریشن کر رہے ہیں۔ اس دن سے بچو، میں بھی بچوں، آپ بھی بچیں، ہم سارے مل کے تیاری کریں۔ یہ جمعے یہ کس لیے، یہ مسجدیں کس لیے، یہ خطبے کس لیے میرے بھائی؟ اگر دین ہی نہ سیکھا، آخرت کی تیاری کی تڑپ ہی پیدا نہ ہوئی، گناہ ہوئے ہیں، معافی مانگو اللہ سے، غفلت ہوئی ہے، تیاری کرو۔ جتنی دکان مکان کی ٹینشن لی ہے، کوئی قبر کی فکر بھی ہونی چاہیے۔ آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اس بدتر روح کو، آسمان کے دروازے بند، دھتکار دیا جاتا ہے، دنیا کی جو عیاشی تھی ختم ہوئی، دن زندگی کے ختم ہوئے، شام ہو گئی، یہ تھی اس کی زندگی۔ بڑے بڑے فرعون یہاں آئے، بڑے بڑے قوت اور طاقت والے یہاں آئے، جن کے دائیں بائیں ڈاکٹروں کی بڑی بڑی ٹیمیں تھیں کہ یہ مر نہ جائیں، لیکن وہ بھی مرے، اور جتنے اب ہیں یہ بھی مریں گے۔ پاکستان میں بھی بڑے بڑے جابر آئے، مرے، کوئی نام لینے والا نہیں، موت سب کا کام تمام کر دیتی۔ بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں بڑے بڑے محلات میں بیٹھے، لیکن موت وہاں بھی پہنچی، فقیر کی کٹیا میں پہنچی، اور جو ہی روح نکلی تو بادشاہ اور فقیر کا فرق ختم ہو گیا۔
اور ایک جیسی مٹی اور ایک جیسے داخلے اور ایک جیسے مکان. اب اگلا جہاں اگر فقیر نے اس دن کی تیاری کی تو وہ بادشاہ، اگر بادشاہ اس دن سے غافل رہا تو اس سے بدتر کوئی انسان نہیں. دھتکار دیا جاتا ہے اس کی روح کو، دھکے پڑتے ہیں اس کی روح کو، اور نیچے تیاریاں ہو رہی ہیں اور غسل دیے جا رہے ہیں. اور ایک صاحب ایمان کی روح، آسمان کے فرشتے قطار بنا کر کے استقبال کر رہے ہیں. دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پہ اتنی دیر میں جنازہ ہو جاتا ہے، میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، روح واپس لائی جاتی ہے، اور اسے جاگ کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ جس طرح نیند سے نہیں انسان جاگتا. اب فرشتوں نے حساب لینا ہے، یہ سیر کر رہی ہے، لیکن اللہ نے جو ڈیوٹیاں لگائی ہیں وہ پوری ہونی ہیں. وہ آتے ہیں اور وہ آ کے اسے جب اٹھاتے ہیں، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ عصر کی نماز کا ٹائم جا رہا ہے، تو یہ اٹھتے سار ہی کہتا ہے، نماز کی فکر کرتا تھا نا، نماز کی ٹینشن لیتا، مجھے لگتا ہے کہ میری نماز کا ٹائم جا رہا ہے، میں نے نماز پڑھنی. اس کی یہ عادت دنیا میں تھی تو قبر میں کہے گا. اگر نماز سے سویا رہا اور اٹھنے کے بعد نماز کی ٹینشن آئی، سارے کام چھوڑے بھاگ کے، ہم تو پکڑتے ہیں فوراً موبائل، کسی کی کال نہ آئی، او فلاں نے آنا تھا میرے پاس، میرا فلاں یہ کام تھا، میرا وہ کام تھا، ہماری آنکھیں نہیں کھلتی، ہم جلدی جلدی میسج دیکھتے ہیں. اپنی عادت کو تبدیل کرو، فوری طور پہ یہ سوچ اپنے آپ پہ غالب کرو کہ میری نماز رہتی. کسی کو میڈیسن کی فکر، کسی کو کہیں جانے کی فکر، لیکن جس کو سونے کی وجہ سے اس کی نماز رہ گئی، اور جو ہی اٹھا، توجہ میری ماں بہنیں توجہ فرمائیں، جو ہی اٹھا اسے اٹھتے سار اس نماز کی فکر تھی جو رہ گئی، سمجھ لیجئے اللہ نے اس کی روح کو قبر کی تیاری والی روح بنا دیا، حشر کی تیاری والی روح بنا دیا. نماز کی فکر کرنے والی روح، اپنے دل کو دنیا کی ہر نفرت سے، بغض اور ایسی ہر بدترین خصلت سے بچانے والی روح جو اس کی نیکیوں کو کھائے، اس کے خیر کے کاموں کو کھائے. اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ، اے اللہ ہم تجھ سے حسن خاتمہ کا سوال کرتے ہیں، آخرت کی تیاری کا سوال کرتے ہیں. اور جب ہماری روح جائے، نکلے، تو اس حال میں نکلے کہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی. اور تیرے فرشتے ہمیں بھی یہ کہیں، اخرجی، اے روح نکل، ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، اپنے رب کی طرف اس حالت میں آ کہ تو اپنے رب پہ راضی تھی، آج تیرا رب تجھ پہ راضی. دوستو رب پہ راضی ہو جاؤ. رب پہ راضی ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ رب نے جو احکام ذمہ لگائے ہیں ان کی پابندی کرو. ان میں سر دست نماز ہے، نماز نہ چھوڑا کرو. کوشش کرو نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرو. اگر جماعت سے رہ جائے پھر بھی مسجد میں آؤ. نماز مسجد میں آ کے پڑھنا فرض ہے. اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ خیر کے کام کرو اور ان کا نتیجہ اللہ سے مانگو. اور جتنی زیادہ نیکی ہو سکتی ہے کر جاؤ، دوبارہ نہیں آنا. ہم نے یہ دن پھر یاد آئیں گے اور وہاں جا کے لوگ روئیں گے، فرجینا نعمل صالحا انا موقنون، اللہ ہمیں واپس بھیج دے، ہم تجھ پہ یقین کر چکے ہیں کہ یہ آخری دن ہے اور خاتمہ ہے. لیکن اس وقت اللہ تعالی کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ اللہ واپس نہیں پلٹائیں گے. اللہ ہم سب کو خاتمہ ایمان کا نصیب فرمائے، اپنی قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. یہ بات جو آج کے جمعہ میں عرض کی ہے یہ تمہید ہے. دوبارہ کبھی ملاقات ہوئی 2-4 ماہ میں تو انشاءاللہ اسی بات کو آگے چلائیں گے کہ تیاری کرنے کے کون کون سے مراحل ہیں. آج کی بات کو آپ ذہن میں رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پسندیدہ بندے بنا دے، ہمارے دلوں کو اللہ حق کی طرف پھیر دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.